پیارے بچوں، نماز کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیدھی طرح کھڑے ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا پاجامہ کہیں ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. سب چیک کر لیں ایک مرتبہ. جی ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رہنا چاہیے. دوسری چیز، نماز کے لیے نیت باندھنی چاہیے. ٹھہرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں. فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فرض واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے. اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے رکعت باندھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بات کا ہاتھوں کو اٹھانے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھیں. اٹھائیں، سب اٹھائیں. دیکھیے اللہ اکبر کہنے میں اللہ جب کہیں گے ہو کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو پہنچانا چاہیے. بعض احباب کیا کرتے ہیں، بعض بچے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اکبر بھی کہہ دیتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ کو لے جائیں. پھر دوبارہ کریں. چلیے بس اب اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لینا چاہیے. اکبر. ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھنا چاہیے اور 3 انگلیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے. جی اس طرح 3 انگلیوں کو اس طرح رکھ کر انگوٹھے اور کلائی کے ذریعے سے ہاتھوں کو مضبوط باندھنا چاہیے. ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھیں. اتنا نیچے بھی نہ باندھیں کہ جو ہے پوری نیچے چلے جائیں، بلکہ ناف کے بالکل نیچے باندھنا چاہیے. جی سب نے صحیح کر لیا؟ کر لیا جی. اس کے بعد نماز میں سر کو جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ سر کو سیدھی طرح ٹھہرے رکھنا چاہیے. بس نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھنا چاہیے. سب اسی طرح کھڑے جائیے. سر جھکنا نہیں چاہیے، نگاہیں سجدے کی جگہ رہنی چاہیے. جی اس طرح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جیسے ہی ہم رکعت باندھیں گے، باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے. سب کو ثنا یاد ہے؟ یاد ہے. چلیے ایک مرتبہ آپ ثنا پڑھ کر ہمیں سنائیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی ماشاءاللہ. اچھا اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ ثنا جو ہے ہیڈنگ ٹاپک کا نام ہے. ثنا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ سبحانک اللہم شروع کر دینا چاہیے. ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. چلیے سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ یاد ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیے تاکہ ہم سنیں. جی پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی بھی آپ یاد رکھیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آمین آہستہ کہیں گے. آپ اپنے دل میں آہستہ سے آمین. آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آمین آپ بالکل آہستہ سے کہیں گے. اور ایک چیز اس میں یہ ہے، آپ جب کھڑے رہیں گے دونوں پیروں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ رہنا چاہیے. ذرا آپ اپنے پیروں کی طرف نکال ڈالیے. صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ بس. اپنے ہاتھ میں 4 انگلیاں اسے درست کیجیے. اپنے ہاتھ سے ماپ کر درست کیجیے. صرف 4 انگلیاں. ماشاءاللہ. اب کھڑے ہو جائیے، دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جائیے. جی اب ہر مرتبہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، ہر مرتبہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت ماپنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک انداز سے کھڑے رہنا چاہیے. اتنا درمیان میں فاصلہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ وہاں سے ایک جانور گزر جائے، بلکہ 4 انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر سیدھی طرح کھڑے رہنا چاہیے. سینے اور پیٹ کو برابر رکھنا چاہیے. اس طرح جو ہے پیٹ کو اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے، اور اس طرح ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھنا چاہیے، اور اس طرح بھی جو ہے ہاتھوں کو نہیں کرنا چاہیے. چلیے آپ دیکھیے، صحیح سے کھڑے ہو جائیے.
اور نماز میں بالکل سیدھی طرح کھڑے ہو جائیے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں. ذہن میں یہ تصور لے کر کھڑے ہوں کہ ہم دونوں جہاں کے رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, تو کتنا باادب کھڑے رہنا چاہیے. آپ خود اندازہ لگائیں, ذرا ہلے نہیں ڈلے نہیں, بالکل ایک درخت کی طرح ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. تو یہ سورہ فاتحہ تک الحمدللہ آج ہم نے نماز سیکھی. نماز میں آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو آج بتائی گئی ہیں, آپ ان چیزوں کا خیال رکھ کر انشاءاللہ باادب باوضو ہو کر انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے خشوع اور خضوع کو ڈال دیں گے, لذت کو ڈال دیں گے. نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے سے لذت دلوائیں گے. اس لیے ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازیں اتنی لمبی پڑتی تھی کہ وہ جو ہے ساری رات گزر جاتے تو ان کا قیام ختم نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ ایک چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی نمازوں میں مزہ آتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی عبادت کریں انہیں کم محسوس ہوتی تھی. اس لیے آپ حضرات اس چیز کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آئندہ تمام حضرات جب بھی نماز پڑھیں تو اطمینان سے پروقار ہو کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ناظرین, یہ پیارے بچے ماشاءاللہ نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل نماز سکھا دے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر ہم دوسرے دن انشاءاللہ جب بھی وقت ملے نماز کا ہم جو ہے اطمینان کے ساتھ طریقہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.